آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے، دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہرا دیا جائے۔ مسکرائیں کہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکریہ ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ میں نہیں چاہتا میری ہر دعا قبول ہو، بس مجھے میرا اللہ مل جائے، یہی دعا قبول ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ جب اللہ اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی تمہاری حسرتوں کو پورا کر دے گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ جب آپ یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دلوں کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ عز و جل سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزماتا ہے؟ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ رب کے راستے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، حیران کر دینے والے کام تب ہوتے ہیں جب محنتیں دعاؤں کا عکس بنتی ہیں۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے وہ تمہاری لا حاصل دعا کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ لاڈلی نماز ہے تو لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ آنکھوں میں جتنے آنسو ہیں جو تم نے کب سے چھپائے ہیں ان کو بہا دو،
کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ بات تہجد کی ہے تو محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی طاقت ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھی تو لمحوں میں۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 4 سکون کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اور اس میں مانگی جانے والی دعا قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ جب اللہ رات کے آخر پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تو وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.